بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے، بڑی دیر ہو گئی آپ کو یہاں پہنچتے پہنچتے۔ شاید کسی نے اس خاتون رہنما کو بتا دیا کہ جو خلا ہے سندھ کے اندر سیاسی وہ بڑا پیدا ہو گیا ہے۔ ایم کیو ایم بھی ختم ہو گئی، پی ٹی آئی بھی ختم ہو گئی، جماعت اسلامی بھی ختم ہو گئی، جے یو آئی بھی ختم ہو گئی، پیپلز پارٹی بھی ختم ہو گئی، سندھی ادبی سنگت بھی ختم ہو گئی، سگا بھی ختم ہو گئی، تمام تر جماعتیں بیٹھ گئی ہیں، عوام میں مایوسی ہے۔ آؤ ایک تنظیم بناتے ہیں جو سندھ کی فکر کرے، سندھ کی سندھی زبان کو قومی زبان کا درجہ دلوا دے۔ سندھ اسمبلی میں 90% سندھی ارکان نے یہ کام نہیں کیا، سندھ اسمبلی سے ریزولوشن پاس نہیں کروایا، لیکن ایک خاتون جو سیاست میں کئی سال غائب رہتی ہے اور اچانک ایک دن اپنے محل میں میٹنگ کرواتی ہے، اور میٹنگ کروانے کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ سندھ کے عوام کے درد کا مداوع کریں، ان پر کوئی مرہم رکھیں۔ تو یہ کسی نے غلط نہیں کہا ہے کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ یہ ہسٹورین وداؤٹ بارڈر سندھ پاکستان کے چیپٹر کا بنیاد رکھنے والی سابق وفاقی وزیر، سابق ایم این اے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن، اور جو سابق وفاقی وزیر اور سندھ میں مسلم لیگ کاف کے سابق سندھ کے آرگنائزر نثار میمن کی صاحبزادی ماوی میمن صاحبہ، جس کا تعلق سندھ کے شہر ٹھٹا سے ہے، انہوں نے بنیاد ایک سیاسی سماجی تنظیم کا رکھ دیا ہے، اور وہ اب جو ہے وہ سیاست کریں گی، اور سیاست ان کی جو ہے وہ سندھ کے اندر جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان پر ہوگی، اور سندھ کی جو سندھی زبان ہے ان کو قومی زبان کا درجہ نہ دیے جانے پر بھی وہ میدان میں آئے گی۔ تو ان کے جو صلاح کار ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی کافی جو ہے وہ پرانے بیوروکریٹس بھی ان میں شامل ہیں، ان میں جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ صحافی سینئر اپنے آپ کو کہلواتے ہیں یا ہیں، وہ بھی ان کے جو ہے وہ ایڈوائزروں میں شامل ہیں، جیسے غازی صلاح الدین ہو گیا، نثار میمن صاحب کی صاحبزادی کے ساتھ۔ ماروی میمن نے گزشتہ اتوار میں وفاقی وزارت کے ساتھ اقوام متحدہ دیگر بین الاقوامی تنظیموں میں نمایاں خدمات سر انجام دی، لیکن اب وہ سندھ کے اندر جو ہے وہ نمایاں خدمتیں سر انجام دیں گی، اور سندھ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک تنظیم کا انہوں نے بنیاد رکھا ہے، جس کے ذریعے سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ دوبارہ ماروی میمن کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہے وہ اس فورم میں کافی صحافی بھی ہیں، جیسے ادیب نصیر میمن ہو گئے، انعام شیخ ہو گئے، عامر میمن ہو گئے، عامر لطیف صدیقی ہو گئے، غازی صلاح الدین ہو گئے، قاضی آصف اور سورٹھ نامی خاتون ان کے ساتھ ہیں۔ تو مشرف کے دور میں سندھ کی ترجمان سیاسی میدان میں ماروی میمن جو ہے وہ سرگرم تھی، مسلم لیگ نون کے دور میں وہ ایم این اے پر الیکشن لڑا، اور پھر مخصوص نشست پر ان کو ایم این اے بنا دیا گیا، پھر جو ہے وہ اسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو ہے وہ چیئر پرسن بنا دی گئی۔ اس نے جو ہے وہ ڈی ایچ اے فیز 8 میں ایک جو ہے وہ تقریباً 5 گھنٹوں پر مشتمل ایک بند کمرے میں گفتگو کی ہے ان رہنماؤں کے ساتھ، اور اب خیال کیا جا رہا ہے کہ تمام تر سیاسی جماعتیں مکمل طور پر خاموش ہو چکی ہیں۔ اب اس کا موقع آپ کو ملا ہے کہ آپ ٹھٹا میں جو ہے وہ پانی نہیں آ رہا، اس پر جو ہے وہ سیاست کریں۔ سجاول میں جو ہے وہ کافی لوگ مر رہے ہیں، پانی جو سینکیو ہو چکا ہے، پانی جو زہریلا ہو چکا ہے، اس پر جو ہے وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی سمیت کافی جو ہے وہ بیماریاں پھیل چکی ہیں، اس پر سیاست کریں۔ سندھی زبان کو قومی زبان کا درجہ نہیں دیا جا رہا ہے، اس پر جو ہے وہ آپ سیاست کریں۔ اور بھی کافی مقاصد ہیں ان کے جو ہے وہ اجلاس میں کیے گئے ہیں، اور جن کے تفصیل ابھی انہوں نے ظاہر نہیں کی ہے، لیکن جو پریس کانفرنس انہوں نے کراچی پریس کلب میں کی ہے اس میں اپنی جو ہے وہ تنظیم کے حوالے سے کافی چیزیں جو ہے وہ سامنے لے کر آئی ہیں، جس میں غازی صلاح الدین، قاضی آصف، شکیل سومرو، محسن ببر، سابق سیکریٹری شمس جعفرانی، سندھ رائٹر اینڈ تھنکرز فورم کے ممبرز انعام شیخ، سورٹ سندھو سمیت تمام تر جو ہے وہ لوگ ان کے جو ہے وہ اجلاس میں شریک ہوئے، اور خیالات کا اظہار سبھی نے کیا۔ اور ماروی میمن نے جو ہے وہ شہزاد غیاث کی جو ہے وہ براڈ کاسٹنگ میں کافی اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے، اور سیاسی طور پر جو ہے وہ ماروی میمن ابھی میدان میں اتری ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ پھر سے سیاست وہی طریقہ کار سے کرتی ہیں، یا ان کو لانچ کیا گیا ہے، یا وہ خود آئی ہیں۔ تو یہ تو پتہ لگ ہی جائے گا کہ ان کے اسپانسر کون ہے اور کنہوں نے ان کو لانچ کیا ہے، اور سیاست آگے چل کر وہ کس طرح کی کر رہی ہیں، یا صرف اور صرف لوگوں کی توجہ اپنے پاس دلوانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، 5 گھنٹے میٹنگز بھی کی ہے، اور سندھ کا اچانک ان کو درد جاگ اٹھا ہے تو پتہ چند دنوں میں ہی پڑ جائے گا کہ ان کا خیال
اپنے والد نثار میمن صاحب والا ہے، ان کا خیال میاں نواز شریف والا ہے، ان کا خیال پرویز مشرف والا ہے، یا ان کا خیال جو ہے وہ کون سے ڈکٹیٹر والا ہے، ان کا خیال جو ہے وہ جمہوری ہے، عوامی ہے، یا عوام کے ساتھ وہ ٹک پائیں گی، یا پھر وہ یورپ کا راستہ دے کر بھاگ جائیں گی۔